قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا اور علماء کا وقار ختم ہو جائے گا۔ آج وہی وقت آ چکا ہے کہ علم رفتہ رفتہ جا رہا ہے، علماء کا وقار بھی ختم ہو رہا ہے۔ آج جو نہ نماز کے ہیں، نہ روزے کے ہیں، نہ دینداری ہے، اور نہ ان کے گھروں میں کوئی دینداری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا ہے، جوا، شراب، عیاشی، مکاری، غداری، فراڈ، 420 حرام خوری، یہ سارے لوگ، آج وہ لوگ علماء کی قدر تو بہت دور کی بات، علماء سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس دنیا کی محبت نے علماء کی محبت سے دوری اختیار کرا دی۔ آج لیکن وہ عالم دین جو تمہارے ہر مسائل میں کام آتا ہے، تمہارے ہر مسائل میں کام آتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے گھر بچے کی پیدائش ہو تب بھی وہ امام ہی کام آتا ہے۔ جو بھی دین کا کام ہو، جو بھی تمہارے گھر میں کام ہوگا دین اسلام کا، اس میں علماء ہی کام آتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیدا ہونے سے لے کر تمہارے کفن دفن تک علماء کام آتے ہیں، مسجد کے ائمہ حضرات کام آتے ہیں۔ لیکن پہلے میری بات گفتگو سننے سے قبل دیکھیے یہ عالم دین کتنی بیسٹ، کتنی بہترین بات بتا رہے ہیں۔ میری بات ان کی زبان سے ہی پہلے سن لیجئے گا، اس کے بعد میں اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں، میری ہی بات ان کی زبان سے پہلے ایک بار سن کے دیکھیے گا کیا کہتے ہیں، سنیے۔ ان مدرسوں کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو۔ بچہ پیدا ہوا تو ہاسپٹل سے فون کرے گا، مولانا وسیع صاحب بچہ پیدا ہوا، اذان دے دے، کہا ہے تیرے منہ میں لقبہ مارے ہوا ہے، خود کہا نہیں دے رہا ہے۔ تو اذان میں مولانا، جنازے میں مولانا، نکاح میں مولانا، مکان کے اوپننگ میں مولانا، دکان کی قرآن خوانی میں مولانا، اور پھر یہی مولانا کے خلاف جا کر کے بےہودہ پنی کی باتیں، شرم آنی چاہیے۔ مولوی کوئی جبریل علیہ السلام کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جیسے آپ انسان ہو یہ بھی انسان ہے۔ ان کی اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آ جائے تو آپ ایک مرتبہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیا کرو کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم سے ہوئی تو محتمم صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، مولانا سے بھی ہو سکتی ہے۔ مولانا کوئی نور والی مخلوق نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ تو آپ حضرات نے کتنی بہترین بات سنی، یعنی میری بات سمجھ لیجئے گا کہ ان کی زبانی میں نے آپ کو سنا دی، آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ آج یہ عالم دین، یہ علماء، چاہے مدارس اسلامیہ کے کیوں نہ ہوں، چاہے مسجد کے ائمہ حضرات کیوں نہ ہوں، یہ سارے لوگ کتنے کام آتے ہیں، پیدائش سے لے کر میت تک سارے کام آتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ان کے اوپر انگشت نمائی کرنے کے لیے بھی نہیں چوکتے۔ اور یہ حقیقت ہے، تمام بڑے بڑے علماء اکابرین نے لکھا ہے کہ جس کے سینے میں اگر علماء سے بغض ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے علماء کو برا حقیر سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7 نسلوں تک کوئی عالم دین نہیں اس کے گھر میں پیدا کر سکتا ہے۔ اور جس نے عالم سے بغض یا کینہ حسد اس کے علم کی بنیاد پر رکھا تو وہ مسلمان ہی کی فہرست ختم ہو جائے گا۔ آج پھر بھی علماء اکرام ہیں جس کے ذریعے سے بہت دین کا کام ہو رہا ہے۔ تمہارے گھروں میں اگر تمہارے بچے قرآن پڑھنا جانتے تو اسی علماء کے ذریعے جانتے ہیں۔ تمہارے گھر میں اگر قرآن خوانیاں ہوتی تو اسی علماء کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تمہارے گھر میں اگر اذانوں کی صدائیں پہنچتی ہیں مائک کے ذریعے تو وہ تمہارے علماء کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ لیکن تم اتنے نکمے ناہنزار یہ قوم ہو چکی ہے کہ یہ ساری قربانیاں علماء کرام دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم علماء کی دشمن ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، علماء پر انگشت نمائی کرنے سے پہلے اپنے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔
ایک مرتبہ یہ سوچ لیا کرو کہ آج میں اس پر انگشت نمائی کر سکتا ہوں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس دن اس نے ڈور کو کھینچ لیا تو میں پھنسا چلا آؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں پر عذاب ہوتے ہوئے، لوگوں کو سڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، لیکن اللہ شفا دے دے اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو دیکھتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی ہدایت